بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوے کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ایسے حقائق بیان کیے جائیں گے کہ جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ ایسی معلومات ہے جسے قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ سوچتے ہیں کہ آخر کوے کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوے کے بارے میں ایسی معلومات دینے والے ہیں جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز با مقصد بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں یا جانداروں کی پیدائش کا مقصد معلوم نہیں ہوتا۔ جدید سائنس سے ہمیں بہت سی مخلوقات کا وجود کا علم ہو رہا ہے، اور روز بروز انسان یہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بے حد وسیع بنایا ہے۔ دنیا میں موجود پرندوں میں کوا ایسا پرندہ ہے جو سب سے زیادہ غصہ اور خودداری رکھتا ہے۔ کوے کو جس انسان پر ایک بار غصہ آ جائے وہ ساری زندگی سے نہیں بھولتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو تنگ کرے تو وہ اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس پر حملہ آور ہو جائے۔ اکثر لوگ پرندوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ میں ہونے والی تحقیق سے بات ثابت ہو چکی ہے۔ کوا ایک نہایت ذہین پرندہ ہے۔ کوا چیزیں بنانے اور تیز نگہداشت میں بھی اپنی مثال رکھتا ہے۔ کوا ایک پرندہ ہے، وہ گنتی بھی کر سکتا ہے۔ کوا پرندوں میں سب سے زیادہ شاطر، تیز اور چلاک پرندہ ہے۔ کوا انتہائی پیچیدہ کاموں کو انتہائی مہارت سے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوے ایک دوسرے کے ساتھ خاندان یا قبیلے کی طرح رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک کوے پر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی دشمن سے خطرہ ہو تو یہ ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں اور اپنے کسی ساتھی کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ ذہانت اور ہوشیاری میں کوئی دوسرا پرندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کوئی کوا مر جاتا ہے تو بہت سارے کوے آسمان پر اس طرح اوپر منڈلاتے رہتے ہیں اور بہت شور کرتے ہیں۔ ماہرین نے اس معاملے کو ایک تجربے کی مدد سے سمجھنا چاہا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے۔ اسی طرح ایک تجربے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا جو مر چکا ہے تو اس کے قریب موجود باقی کوے اپنے کام کر کر کے اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور زور زور سے آوازیں نکال کر کئی کلومیٹر دور باقی کووں کو بھی اس بات سے آگاہ کرنے لگتے ہیں، اور کچھ دیر میں ہی وہاں سینکڑوں کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ان کے جنازے میں شرکت کا منظر ہوتا ہے، جس طرح ہم انسان ایک دوسرے کے جنازے میں ایک اعلان کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوے واحد پرندہ ہے جو حسد اور کینہ پرور ہے۔ کوے میں حسد اور کینہ تب سے ہے جب قابیل نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ دوسرے مردہ کوے کو دفنا رہا ہے تو اس نے بھی حابیل کو مٹی کھود کر دفنا دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو تب اسے ڈر نہ لگنے لگا، کیونکہ اس وقت کوئی انسان مرا نہ تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ قابیل کئی مدت تک لاش کو پشت پر لاد کر پھرتا رہا، پھر جب اس لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا، قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں ہے تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کورید رہا تھا کہ وہ اسے دکھا دے کہ اس بھائی کو لاش کو کیسے چھپایا جائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا تو پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ قرآن پاک کی اس آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دفنانے کا طریقہ اسے اللہ نے ایک کوے کی مدد سے سمجھایا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوا کیوں ایک بزدل پرندہ بن گیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھمنے کے بعد رکی تو انہوں نے کوے کو بھیجا، جاؤ دیکھو زمین خشک ہوئی ہے یا نہیں۔ تو کوا اڑا اور تھوڑی دور جا کر ایک مردار کا گوشت کھانے کے لیے رک گیا، پھر واپس نہ آیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت نوح نے یہ الفاظ کوے کے لیے کہے، آج کے بعد
جب تک زمین پر کوا رہے گا ہمیشہ ڈرا ڈرا سا رہے گا اور زندگی